السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، مغفرت کے اسباب ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ان گناہ اور برائیوں کو مٹانے والے اعمال بھی کرنا چاہیے. جیسے اگر ہم سفید کپڑا پہنتے ہیں، اگر وہ سفید کپڑے کو دھبا لگتا ہے تو ہم کئی انداز سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصاً چائے وغیرہ پڑ جاتی ہے تو پہلے بولتے جا کے دھو لو، سے دھبا نہیں جاتا بولتے. اسی طریقے سے ہمیں ہمارے جو دامن کو برائیوں کا جو نحوست لگتی ہے اس کو دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر بولتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم باعث بینی و بین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب. ہم اس حدیث تشریح میں عام طور پر یہ بات بتاتے، اگر بندہ صرف اس دعا پر غور کر لینا انشاءاللہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس میں دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں وہ دوری پیدا کر دے جو مشرق و مغرب میں ہے. مشرق و مغرب کتنا دور ہے، ایسی دوری پیدا کر دے. اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے ویسے پاک کر جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ، میرے گناہوں کو دھو دے. کیسے؟ اولے سے، آئس سے اور جو ہے پانی سے. بندہ یہ دعا کرتا ہے. معزز حاضرین، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا: ان الحسنات یذہبن السیئات. بلا شبہ نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے. کیسے؟ اگر بندے سے شرک ہوا تو اسے توحید کو اپنانا چاہیے. اگر گناہ ہو گیا تو فرما برداری کرنا چاہیے. یہی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی تھی. فرمایا: ابو ذر، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. کہا اے ابو ذر، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں. معزز حاضرین، علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں برائی کے بعد نیکی میں سب سے پہلے چیز ہے عقید توحید. اگر بندے کا عقید توحید درست ہے، سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے نیکیوں کی توفیق دیتا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الحسنات لا الہ الا اللہ. نیکیوں میں سب سے بہترین چیز لا الہ الا اللہ ہے. یہ برائیوں کے بعد نیکی کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو ٹینشن ہوتا ہے وہ ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. آپ خود نفسیاتی طور پر اپنے زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیے. ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے گئے تو ماشاءاللہ ایسے معلوم ہوتا گویا ہم جنت میں ہیں. زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے. مگر جیسے ہی بندہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے تو بولتا کیسے کی ہو رہا مجھے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی ایک نماز چھوڑتی تو کہتے میں ہلاک ہو گیا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں برائیوں کے بعد نیکی کرنے کی ہمیشہ عادت بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کے لیے اوقات بتائے، جگہوں کو بتایا. بڑی اچھی مثال دی علماء نے. سمجھیے ایک آدمی ٹائٹ لباس پہنا ہے، وہ ٹائٹ لباس پہنا تو کیا ہوتا ہے، اسے سانس لینے نہیں ہوتا، چلنے نہیں ہوتا. اور آج کل یہ پینسل جینس وغیرہ جو پینٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل جب سجدہ کرتی ہے تو پیچھے کا پورا حصہ نظر آتا ہے. ایسی ہی مثال ہے برے کرنے والوں کی. ایک آدمی برائی کرتا ہے تو سمجھ جائیے ٹائٹ کپڑے پہن لیا ہے. جیسے ہی وہ برائی کرنے کے بعد اپنے لباس کو ہلکا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سانس لینا آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کا معاملہ بھی ہے. جیسے آپ ٹائٹ لباس کو ہلکا کرتے، ویسے برائی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے سے بڑا گناہ ہو چکا ہے، آپ مجھے حج جاری کر کے گناہوں سے پاک کر دیجئے. میرے اوپر ایک ایسا گناہ ہے
جس کی وجہ سے میرے اوپر حج جاری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ نماز کا وقت قریب تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر حج جاری کر کے مجھے گناہوں سے پاک کیجیے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تمہارے اوپر جو گناہ تھا میرے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے جا چکا ہے۔ ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، ذہن میں آ رہی ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے سر کے گناہ چلے جاتے ہیں، رکوع کرتا ہے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب سجدے میں بیٹھتا ہے تو پیر سے جو گناہ ہو کر رہتے ہیں، انسان کے اعضاء جو جو گناہ کرتے سجدے میں مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ سجدہ کر کے نماز پڑھ کے ختم ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا اے علی میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، جیسے ہوتا ہے رمضان میں ہم ماشاءاللہ توبہ کر لیے لیکن عید کے دن گانا دیکھنا شروع کر لیتے، ایسے ہوتی زندگی۔ تو ایک آدمی پوچھتا علی رضی اللہ عنہ سے گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، کب تک کرنا ہے اسے؟ تو بولے علی رضی اللہ عنہ اے گنہگار انسان اس وقت تک تم توبہ کرتے رہو یہاں تک کہ شیطان پچتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی جو ہے تصدیق کرتے ہوئے شاید یہ بات کہی تھی، جب بندہ سجدہ کرتا ہے شیطان جا کے اکیلے میں روتا ہے، اکیلے میں جا کے روتا ہے۔ کیا روتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو وہ سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، شیطان انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے اور گناہوں کے سمندر میں ڈبونے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ یہ حدیث سنیے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی انسان توبہ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ، کیا چیلنج ہے دیکھو شیطان کا اللہ تعالیٰ سے، تیرے عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک بھی انسان کو شیطان گمراہ کرتے رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی کیسی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کا انداز دیکھیے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرَ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے جب تک میرے بندے میرے سے استغفار کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے برائیوں کو مٹانے والے اعمال میں وضو بھی ہے، جیسا کہ کل درس حدیث میں آ چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اچھے سے وضو کرے تو فرمایا اس کے ناخن کے نیچے سے بھی مکمل طور پر جو ہے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کرنے کے بعد نیکی کرنے میں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی سے بات کرنے گئے تو لوگ اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے، جھنکتے خالی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا گیا آپ کے سامنے، آپ نے کہا وہ عورت جو نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، مگر اپنے زبان کی حفاظت کرنے سے جنت میں جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں اس ماہ مبارک میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے جامع انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ برائی جب بھی کرتے نا، وہ برائی کرنے کے بعد نیکی کے وہ کام کرنا کم ہے لیکن اجر زیادہ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کے بارے میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بولنے سے بندے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے۔ کتنی بات ہے؟ سبحان اللہ بولنے کے لیے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اور علماء اور یہ حدیث بھی ہے الصائم اعظمهم اجرا اکثرهم ذکرا،
سب سے بہترین روزے دار وہ ہیں، اسی کا اجر زیادہ ہوگا جس کا ذکر زیادہ ہوگا۔ لہذا حالت روزہ میں یہ غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ، گانے، ان سب کو چھوڑ کر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسلاف میں سے کسی نے کئی بات کہی، رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے غیر رمضان میں سبحان اللہ بولنے سے 12,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ اکبر بھی سبحان اللہ سے بولتے رہنا ہے۔ اور اس وقت میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کی، بازار میں جاتے ہوئے دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ بازار دعا نہیں پڑھتے، بازار میں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی سند کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا، مگر علامہ البانی کہتے ہیں بازار میں جاتے ہوئے دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بازار میں جاتے ہوئے دعا پڑھے تو کتنی نیکی ملتی؟ 1 ملین نیکیاں۔ 1 ملین معمولی نہیں ہے، 1 ملین نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، اب یہ بازار میں جا کے یہ دعا پڑھے تو 1 ملین نیکیاں کیوں ملی؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا کمال کی بات نہیں ہے، ایک ایسی جگہ جا کر جہاں انسان کا دل اصل غفلت میں پڑا رہتا ہے، اس غفلت کی حالت میں بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ نے حج کی طاقت دی ہے، حج کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ برائی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق دیتا ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خود نیکی کا مادہ کرنے کی طاقت رکھ دیتا ہے۔ برائی کے بعد نیکی کرنا اہل جنت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے جہاں تک ہو کے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر 2 باتیں ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم کوئی برائی کرتے ہو تو نئی نیکی کر لو۔ جیسے آپ کے پاس فون ہے، اس میں نیو ورژن آیا تو بولا تو اپڈیٹ آتا، اس میں ہمیں کرتے نا اپڈیٹ، ویسا اپنے زندگی میں نیکیوں میں بھی اپڈیٹ کرو۔ آپ کا موبائل سسٹم اپڈیٹ ہونا وہ ضروری نہیں ہے، نیکیوں کا سسٹم میں بھی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ اور آج کے درس کی آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، چونکہ جمعہ کی گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں ہم میں سے ہر ایک کو درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود کا اہتمام نہ کرے۔ درود پورا پڑھنا، اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا پورا درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس پر اتارتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود نہیں پڑھتا جنت کا راستہ بھٹک جائے گا۔ جنت کے راستے پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ جانا چاہ رہے ہیں، اگر درود نہیں پڑھے تو راستہ نہیں ملتا آپ کو، کوئی سا میپ بھی کام نہیں آتا، وہاں دنیا میں میپ کام آتا۔ لہذا جنت کے راستے پہ جانا چاہتے درود کا اہتمام کرو۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرے طبقات میں بہت اہتمام کرتے مگر ہمارے لوگ درود پڑھتے نہیں، حالانکہ بولتے ہم نبی کی سنت، لیکن جب درود کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کے توجہ نہیں دیتے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کئی حدیثیں آپ نے سنے ہوں گی۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب ملتا، اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، لیکن یہ حدیث بھی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ترمذی کی، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جلد آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، بات بھی نہیں کرتا، خود بغور سے سنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے نکلا مسجد آنے تک ہر قدم پر 1 سال تہجد کا ثواب ملے گا۔ 1 سال تہجد کا ثواب ملے گا اور 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ الحمدللہ جہاں میں خطبہ دیتا ہوں ہر خطبے کے آخری میں یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں، کوئی بھی آدمی کتنے بڑے کام میں ہی کیوں نہ ہو مگر ہفتے میں ملنے والا یہ پہاڑ جو ثواب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے خطبہ قریب ختم ہونے کے قریب میں مت آؤ، ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں، اگر آپ ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ گئے تو ان کے پاس جو رجسٹر ہوتا اس میں انٹری ہوتی، اگر آپ دیر سے آئے تو وہ فرشتے کیا کرتے
رجسٹر بند کر لے کے سیدھا خطبہ سننے آ کے بیٹھ جاتے. تو لہذا ہفتے میں جمعہ کا جو ثواب بتایا گیا ہے کہ ہر قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اور 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جمعہ کی فضیلت کے متعلق کئی حدیثیں دیکھی مگر اس سے زیادہ حدیث میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنا میرے پاس نفل حج سے بھی افضل ہے. لہذا جمعہ کو نہ چھوڑیں. اور خصوصاً ابن القیم اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں عام طور پر جمعہ آتا ہے اس کا ثواب الگ ہے مگر رمضان میں جمعہ آتا ہے اس کا ثواب اور ہوتا ہے. لہذا نیکی کے میدان میں ہمیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات کی وضاحت علماء کے لیے سب کے لیے عموماً جب بھی جمعہ آتا ہے تو ہماری مساجد میں ماشاءاللہ جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے. یہ صحیح ہے لیکن عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے سجدہ نہیں کرے تو جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھے جیسا دکھتا نہیں ہوا. اسی لیے لوگ کیا کرتے جمعہ کے دن اگر وہ نہیں پڑھے تو زور سے پوچھتے کیا مولوی صاحب جمعہ تم نے یاد نہیں کیا. تو یاد رکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان پر ہمیں ویسے عمل کرنا چاہیے جیسے ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا. یہ پڑھنا افضل ہے بہتر ہے ضروری نہیں ہے. اگر کبھی کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ ایک دن نماز فجر پڑھائے جمعہ کے دن. اس دن حالانکہ محدث ہونا ان کو حدیث پوری معلوم سب معلوم لیکن ہونا بلکہ دوسرے صورتیں پڑھے. نماز کے بعد لوگ پوچھے اتنے حدیثاں پہ میں روایت کرتے نا پہلی رکعت میں سورہ سجدہ دہر پڑھنے معلوم نہیں کیا. ماشاءاللہ کیسے عالم تھے. بولے مجھے یاد نہیں. اللہ کیا علم ہے. اتنے بڑے ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہو کر بولتے مجھے یاد نہیں ہے اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں میں نے جان بوجھ کر دوسری صورتیں پڑھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے. لہذا ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. عمل کرنے کا جذبہ اپنی جگہ صحیح مگر اسلاف نے جو بتایا قرآن و حدیث کو رکھ کر اس پر عمل کرنے کی سب کوشش کریں. اور امام صاحب کو نماز پڑھانے والوں کا عوام جو ہے پریشان نہ کرے. کبھی وہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں. حرم میں خود دیکھتے آپ 3 ہفتے وہ پڑھے تو دوسرا ہفتہ وہ پڑھتے. خصوصاً رمضان وغیرہ میں یہ تاخراتوں میں لمبی قرات کرنے سے کیا ہوتا ہے مثال طور پر سمجھیے جمعرات کی رات میں تاخر آئے تو جمعہ کی صبح میں نہیں پڑھ سکتے. وہ چیز چھوٹی چھوٹے صورتیں پڑھ کے ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.